اگر تحریک انصاف کو بلے کا نشان نہیں ملتا تو ظاہری بات ہے پھر ان کے امیدوار جو ہیں وہ آزاد حیثیت میں کھڑے ہو جائیں گے. تو اگر بلے کا نشان نہیں ملتا تحریک انصاف کو تو اس سے جو الیکشن کی کریڈیبلٹی ہے اس پہ کوئی اثر پڑے گا؟ دیکھیں جی، یہ تو تجربات میر صاحب ہوتے رہے ہیں. یہی تو پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہوا تھا. تلوار کا نشان چھین لیا گیا. تلوار کا نشان چھین لیا گیا اور تیر کا جو ہے. تو سر اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی میٹر نہیں کرتا ہے. اس وقت سیدھی تو بات تو یہ ہے کہ میر صاحب ہم مانیں یا نہیں مانیں. اس وقت جس کو بھی خان صاحب اپنا امیدوار ڈکلیئر کریں گے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لوگ اس کو ووٹ کریں گے. لوگ اس کو ووٹ کریں گے؟ بالکل اس کو ووٹ کریں گے، اسپیشلی آپ کے کے پی میں اور آپ کے پنجاب میں جو ہماری اطلاعات ہیں کہ لوگ بالکل اس کو جو ہیں یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ وکیل ہے، یہ کون ہے، یہ ابھی آیا، یہ چند سال پہلے آیا تھا. دیکھو اس وقت تو ایک کیفیت تو اس قسم کی ملک میں موجود ہے. یہ ساری باتیں جو ہیں ہمارے جو رفقا ہیں سینیٹرز ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز سے تعلق رکھتے ہیں، یہ وہی بتا رہے ہیں. یہ وہی بتا رہے ہیں اپنی نجی محفلوں میں کہ بھئی اس وقت پوزیشن تجھے ہے. اچھا سینیٹر مشتاق صاحب، آپ اتفاق کریں گے بزنجو صاحب سے کہ بلے کا نشان ہو یا نہ ہو، عمران خان کی سپورٹ جس کو ہوگی اس کو پی ٹی آئی کا ووٹ مل جائے گا؟ دیکھیں، یہ ایک تو فیئر فری الیکشن یہ دستوری ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن کی، لیکن بدقسمتی سے الیکشن کمیشن ابھی تک ایک فیئر فری الیکشن کے انعقاد کا تاثر نہیں دے سکی، لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے سکی. یہ حقیقت ہے، اس کو تسلیم کرنا پڑے گا. 9 مئی کے واقعات جو ہوئے اس میں جو ملوث ہے، اس کی آڑ میں کسی پارٹی کو دیوار سے لگانا، کسی لیڈرشپ کو دیوار سے لگانا، ان کو انتخابی نشان سے محروم کرنا، ریاستی اداروں کو ایف آئی اے، اینٹی کرپشن پولیس کو ان کے خلاف استعمال کرنا، یہ قطعاً جائز نہیں ہے. یہ جو طاہر بزنجو صاحب بات کر رہے ہیں، یہ تو الیکشن کے بعد پتہ چلے گا. عوام کی رائے ہے، جس کو بھی ملے اس کو تسلیم کرنا چاہیے، لیکن اس سے پہلے ایک فیئر فری الیکشن کے لیے ماحول اور اس کے سے پہلے لیول پلینگ فیلڈ وہ بنانا چاہیے، جو کہ ابھی تک نگران حکومت اور الیکشن کمیشن جو ہیں وہ نہیں بنا سکی. ایک تو یہ چیز ہے. دوسرے کہ الیکشن کمیشن کی اپنی کمپیٹنسی کے بھی ایشو ہیں. دیکھیں 17 ارب روپے اس دن جاری ہے وفاقی حکومت نے الیکشن کمیشن کو. یہ بلینز آف روپیز آپ کو کس لیے جاری ہوئے ہیں؟ الیکشن کا ڈرامہ کرنے کے لیے؟ ڈرامے کے لیے تو نہیں. یہ اقتدار تو عوام کا حق ہے، اور ہمارے کانسٹیٹیوشن کے دیباچے میں لکھا ہوا ہے کہ عوام اپنے اس حق حکمرانی کو چوزن ریپرزنٹیٹیو کے ذریعے استعمال کریں گے. تو اگر فری فیئر الیکشن نہیں ہوگا اور اگر لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوگا تو پھر یہ تو ڈرامہ ہے. تو اس ڈرامے کے لیے قوم کا پیسہ خرچ نہیں ہونا چاہیے. کمپیٹنسی کا ایشو یہ ہے، میں صرف آج آپ کو بتاتا ہوں. لوور دیر کے حلقوں کی انہوں نے حلقہ بندی کی 2023 میں، یعنی اس سال. اس سے سارے لوگ خوش تھے. اچانک الیکشن کمیشن کو کیا سوجی کہ انہوں نے 26 نومبر کو اس کو ختم کر لیا اور پہلے کی حلقہ بندیوں کو بحال کر دیا. اب ہم اس کے خلاف گئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہمیں 15 دسمبر کو آرڈر دیا کہ الیکشن کمیشن کا یہ جو انہوں نے کالعدم کر دیا 2023 کی حلقہ بندی، یہ اب ویلڈ نہیں ہے. اب الیکشن کمیشن اس کو نہیں مان رہا. اب اس وقت لوگ کاغذاتی نامزدگی وصول کر رہے ہیں، لیکن لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر چلے گا یا الیکشن کمیشن کا جو دوسرا آرڈر ہے وہ چلے گا. تو ان کے اپنی کمپیٹنسی کے ایشو، انہوں نے تیاریاں پراپر طریقے سے نہیں کی ہے. اچھا تارڑ صاحب، اس میں ایک اور بھی سوال ہے کہ الیکشن کمیشن کی جو اتھارٹی ہے وہ بھی جگہ جگہ سے چیلنج ہو رہی ہے. مثلا الیکشن کمیشن جو ہے اس نے مثال دے رہا ہوں کہ آئی جی اسلام آباد اور ڈی سی اسلام آباد کو کہا کہ ان کو تبدیل کیا جائے، کیونکہ یہ پچھلی حکومت میں ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی، اور ان دونوں کے خلاف توہین عدالت کے مقدمات بھی زیر التوا ہیں. لیکن بار بار الیکشن کمیشن کی طرف سے کہا جا رہا ہے لیکن ان دونوں افسران جو ہیں ان کو تبدیل نہیں کیا جا رہا. تو پھر الیکشن کمیشن کی کیا کریڈیبلٹی رہ گئی؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے جو بھی اقدامات اب تک کیے ہیں، اور اسپیشلی بھی انٹرا پارٹی الیکشن کی بات ہوئی. دیکھیے، انٹرا پارٹی الیکشن کا ایک باقاعدہ طریقہ کار درج ہے. اگر آپ اپنی پارٹی کا آئین اپروو نہیں کراتے، الیکشن کی ڈیٹ اور ٹائم نہیں بتاتے، تمام اپنے پارٹی ممبرز کو انیبل نہیں کرتے کہ وہ اس الیکشن میں حصہ لے سکیں،
تو پھر یہ قصور تو اس پولیٹیکل پارٹی کا نا جس نے قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کی. اب ہمیں بھی 100 اختلاف ہوگا الیکشن کمیشن سے, ہمیں ڈیلیمیٹیشن پہ تحفظات تھے, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم الیکشن کمیشن کی کریڈیبلٹی کو جو ہے اس پر تحفظات کا اظہار کر دیں. بالکل ایشوز ہوتے ہیں, ہر جگہ ہوتے ہیں, مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیف الیکشن کمشنر نے جب تمام سیاسی جماعتوں کو بلایا, ان سے آرا لی کوڈ آف کنڈکٹ کے حوالے سے, الیکشن ڈے مینجمنٹ کے حوالے سے, پری الیکشن مینجمنٹ کے حوالے سے, تو انہوں نے نہ صرف تحریری بلکہ تمام وفود کو پراپر ٹائم دے کے پریزنٹیشن دی, ان کا عملہ موجود تھا. ہاں یہ ضرور ہے کہ ٹرانسفر پوسٹنگ کے حوالے سے اگر الیکشن کمیشن یہ سمجھتا ہے کہ کچھ افسران کو چینج ہونا چاہیے اور وہ پرانے دور سے چلے آ رہے ہیں, پنجاب میں تو بڑی اکاڑ پچھاڑ ہوئی, پنجاب کے تقریباً تمام افسران چینج ہوئے. ابھی حال ہی میں ایک ڈی سی چینج کیا گیا جس کا کسی ایم پی اے کے ساتھ کوئی تعلق تھا, یہ پرسوں کی بات ہے. ڈی سی وزیر آباد کو اس لیے چینج کیا گیا کہ ان کے والد ایم پی اے کا الیکشن لڑے تھے گجرانوالہ سے. تو یہ مثالیں ملتی ہیں جہاں الیکشن کمیشن نے اپنی ریٹ اسٹیبلش کی ہے, مگر جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی بات نہیں مانی گئی یا جہاں پہ افسران کو کا تبادلہ ہونا چاہیے تھا, تو میں سمجھتا ہوں بالکل الیکشن کمیشن کو اس پہ اصرار بھی کرنا چاہیے اور اس کی امپلیمنٹیشن بالکل کروانی چاہیے, اور الیکشن کمیشن کو روک کوئی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, کیونکہ جب کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے, الیکشن کمیشن کی ہدایات جو ہیں ان پر عمل لازم ہے. پنچوتا صاحب یہ بتائیں کہ اگر فرض کریں خدا نہ خواستہ بلے کا نشان نہیں ملتا, کل آخری دن ہے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا, تو پھر آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی, کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں حامد صاحب, جو بھی پھر فیصلہ اگر ہمارے خلاف آتا ہے تو ڈیفینیٹلی اسے چیلنج کیا جائے گا, لیکن دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جو ابھی فرما رہے ہیں میرے بھائی, میں اس کے اوپر بڑا کلیئر کہنا چاہوں گا کہ بات یہ ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن کی بات کی جائے تو ہم نے بالکل اپنے آئین کے مطابق کروائے, ڈیٹ ٹائم ہر چیز ہم نے مینشن کی. پاکستان تحریک انصاف نے دوسری دفعہ بھی پورا عمل جو ہے وہ فالو کیا, لیکن پی ایم ایل این نے جس طرح سے یہ باقی جماعتوں نے کروائے وہ بھی تو ذرا سامنے لایا نا. ایک نوٹیفیکیشن نکالا جاتا ہے, مروسی سیاست والا جو سلسلہ ہے وہ بھی اس کے اندر فالو ہے, لیکن ایک نوٹیفیکیشن جس میں کوئی لیگل ریکوائرمنٹس پوری نہیں کی جاتی, اس کے باوجود ان کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے, صرف پاکستان تحریک انصاف کے انٹر پارٹی الیکشن کے اوپر اعتراض ہے. دوسرے نمبر پر جو چیز ہے کہ جو افسران یا لگے ہوئے ہیں پولیٹیکل پوسٹوں کے اوپر جتنے بھی عہدیدار, ان کو تمام کو چینج کرنا چاہیے تھا. کسی نے پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ کسی نے بات کی ہے؟ ان کو تو اپنی مرضی سے, کیونکہ ان کے لگے ہوئے ہیں اور وہ ان کو سہولت دے رہے ہیں تو انہوں نے تو کہنا ہے بالکل ٹھیک ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ان کو حاصل ہے, ہمیں تو فیلڈ ہی نہیں دی جا رہی, ہمیں تو میدان کے اندر اترنے کی اجازت نہیں ہے, ہمیں تو جانے کی اجازت نہیں ہے, ہمیں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ پیپر ہی نہیں جمع کروا سکتے, لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں. تو یہ کیسا الیکشن ہے؟ اس الیکشن کو کون مانے گا؟ کیا الیکشن ہونے کے بعد یہی چلتا رہے کہ یہ الیکشن, لیکن الیکشن کو کوئی مانے یا نہ مانے, لیکن آپ نے الیکشن تو لڑنا ہے نا, آپ الیکشن کا بائیکاٹ تو نہیں نہ کریں گے؟ دیکھیے الیکشن ہم لڑیں گے, بالکل ہم لڑنے جو ہے وہ فیلڈ کے اندر ہیں, اور ہم جتنے ہمارے لوگ اٹھائے جا رہے ہیں اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف قائم ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ ہم بالکل الیکشن بھرپور طریقے سے لڑیں گے. لیکن اس الیکشن کا کیا فائدہ؟ الیکشن ہوتا ہے کہ عوام اپنے منتخب نمائندے کریں. یہاں پر اگر سلیکشن ہی کرنی ہے تو پھر یہ فنڈز اور یہ سارے انتظامات کرنے کا, یہ ڈی سی یہ ڈی پی او یہ سارے لگائے ان کے ذریعے الیکشن کروانے کا, جو کہ ان کے فارم جو ہیں وہ وصول بھی کر لیتے ہیں, کوئی اعتراض بھی نہیں ہے, ہمارے لیے دروازے بند ہیں, ہم فارم نہیں اپلائی کر